کی ڈیفینیشن تو بتا دی، اب بتائیں کہ ولی بنتا کیسے، ولی بننے کا آسان کوئی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اسی بات کو پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ بنیۃ الطالبین میں اخیر میں انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا 6 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ 6 کی 6 تو نہیں بیان ہو سکتی، لیکن ولی بننے کے لیے ہوگا کیا، آدمی کو کرنا کیا پڑے گا۔ ناظرین آپ ذرا بہت غور سے یہ بات سماعت فرما لیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 6 دروازے ہیں، وہ دروازے 6 کے 6 انسان کو اپنے اوپر بند کرنے پڑیں گے اور 6 دروازے کھولنے پڑیں گے۔ اللہ، جو 6 دروازے بند کر دے گا اپنے اوپر، وہ سمجھے کہ بارگاہ رب العزت سے وہ ولایت کا جو فیض ہے نا وہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ، سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دینا ہے، ذلت کا دروازہ کھول لینا ہے۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، شاید اسی بات یہ ایک ہی بات ہو سکے، ورنہ بہت بڑی بات ہے، لمبی لمبی باتیں ہیں، یہ 6 کے 6 ایک موضوع ہیں جو گھنٹوں پہ مشتمل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف میں تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عزت کا دروازہ بند کرنا ہے، ذلت کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے نا وہ عزت کا بھوکا ہو جاتا ہے۔ آج میں آیا، بابر نشائی صاحب آپ کھڑے ہو گئے، آفت صاحب کھڑے ہو گئے، وہ کل کو آپ پھر بلائیں گے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، جو پرسوں کو آپ پھر بلائیں، پھر ایک دن میں آیا آپ کھڑے ہی نہ ہوئے تو میرے دل میں آ گیا، ہو یہ کیا ہو گیا، میری عزت ہی نہیں کی۔ سمجھیے کہ اگر یہ میرے دل میں آ گیا تو ولایت کے دروازے تک بھی ہم نہیں پہنچے۔ اگر ولایت کے دروازے تک آپ نے پہنچا ہے تو یہ عزت کا دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ گزرتا تھا، وہ جناب باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جناب والا سارے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن گزرے وہ کھڑا ہو گیا، دوسرے دن کھڑا ہو گیا، تیسرے دن کھڑا ہو گیا، تو ایک دن وہ بادشاہ اپنی رعایا کو لے کر جب کھڑا ہوا تو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوک دیا، تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، وہ بھی ایک طرف کو ہو گیا، اور جو سامنے لوگ تھے انہوں نے کہا حضور یہ کیا وجہ بنی، آپ نے تھوک کیوں دیا، اچھی بلی عزت کرتے تھے۔ تو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا یہ ہے ولی کے لیے بہت خوبصورت جواب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نفس مجھے کہنے لگا باجد تیری تو بڑی عزت ہے، تجھے دیکھ کر تو بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے دیکھ کر تو ساری رعایا کھڑی ہو جاتی۔ تو آج میں نے اس نفس کا اچھا علاج کیا ہے کہ یہ تیرے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ بادشاہ، یہ رعایا تمہارے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ عزت کا دروازہ جو تو نے کھولا ہوا ہے نا، یہ عزت کا دروازہ جو تو سمجھتا ہے میری عزت لوگ کرتے ہیں، میرے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، باجید یہ تیرے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ تیری زبان پہ جو ہر وقت اللہ کا نام جاری رہتا ہے، اسی اللہ کے نام کی وجہ سے یہ تیرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عزت کا دروازہ انسان کو بند کر دینا چاہیے، ذلت کا دروازہ کھولنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب میرے مخالف کوئی ہو جائے گا۔ ولی کو نہیں پتا ہوتا میری عزت کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہوتا ہے۔ ولی کا کام ہے اپنے راستے پہ چلتے جانا۔ ولایت اپنے آپ کو جناب والا وہ جو ولی ہوتا ہے وہ نہیں دائیں بائیں تو دیکھتا ہی نہیں ہے نا، وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرے مخالف کون ہے، میرا حامی کون ہے۔ اسے ایک ہی اس کی لگن ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ مخالف بھی ہو تو اپنا ہے۔ اللہ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے والا، ناموس صحابہ میں اور عشق مصطفیٰ میں، احترام مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زندگی گزارے اور ہر صحابی کی عزت کرے، فرمایا وہ مخالف بھی ہو، وہ دشمن بھی ہو، وہ ہمارا ہے۔ ولی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دشمن ہے، ولی تو ہر وقت یہی دیکھتا ہے دشمن ہو، سجن ہو، جو بھی ہو، ایک نہ ایک دن تو ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے نا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ ہاں میاں صاحب شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے ولی بھی تھے۔ بے شک بے شک، آپ نے دیکھا ہوگا کھڑی شریف آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ قرباں، ہم کئی مرتبہ وہاں پہ جانا ہوا، تو جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں یقین کیجئے ایک روحانیت کا سما بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی آپ پہنچو گے وہاں پہ آپ کو ایک نورانی فیض ملے گا، انہی کو ملے گا جو اپنا برتن سیدھا رکھ کے جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہوگا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ولی یہی سمجھتا ہے بھئی یہ بھی جا رہا۔ ولی ہر کسی کے اندر اپنے مالک کو دیکھتا ہے۔ بے شک، وہ کہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے یار میں اس کو دیکھنا، اس کو ماروں گا، کیسے ماروں، کیسے میں اس کو پکڑوں، کیسے میں اس کو جناب والا دغا کروں، کیسے میں اس سے فریب کروں، کیسے میں اس کا مال کھاؤں، کیسے میں اس کی چغلی کروں، کیسے میں اس سے حسد کروں، بغض اور منافقت اپنے سل میں رکھوں۔ کیوں
کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ اکبر، یہ مالک کا وہ بندہ ہے، یہ مالک کی وہ مخلوق ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان سے تو ولی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے پیار کرتا ہے جس سے مالک پیار کرتا ہے۔ اس لیے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عزت کا دروازہ بند کر دیجئے، ذلت کا دروازہ کھولیے، نیند کا دروازہ بند کیجئے، بیداری کا دروازہ کھولیے۔ جی جی، نیند کا دروازہ بند کیجئے، بیداری کا دروازہ کھول لیجئے، غنی یعنی کہ مالداری کا دروازہ بند کر لیجئے، فقر کا دروازہ کھول لیجئے، امید کا دروازہ بند کر دیجئے، موت کا دروازہ کھول لیجئے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بات پہ ایک لمبی بحث ہوتی ہے، لیکن بس یاد رکھیے عزت اس دنیا سے نہ مانگیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بس اس مقام پر اگر آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھے کہ درجہ ولایت پہ پہنچ۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ